ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نئے سال کا نیا پروگرام، اور سب سے بڑی بات کہ جب نیا سال شروع ہوا ہے تو اس شروع میں ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ ایک تو پہلی بات اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور سب سے بڑی بات جو ہے، کیونکہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، قدرتی آفات ہوتی ہیں، کبھی بھی وہ بتا کے نہیں آتی. کہ آپ کے اگر ٹیلی فون آئے کہ سونامی کا کہ میں کل صبح آپ کے ساحلوں سے ٹکرا جاؤں گا، یا زلزلے کے لیے کوئی فون کر کے کہہ دے کہ بات سنیں کل ہو سکتا ہے کہ میں زلزلے کی صورت میں آپ کے ملک میں آ جاؤں گا، ان سب چیزوں کے لیے پہلے سے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. یا خدا نخواستہ آپ سڑک پہ جا رہے ہوں تو کوئی بھی جو ٹرالرز ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ آپ کو نہیں بتا دیں گے کہ آج میرا ٹرالر گر پڑے گا اور آپ کی گاڑی کے نیچے گرے گا، اوپر گرے گا. ان سب چیزوں کے لیے ہم کتنا تیار ہیں. اور خوشیاں ہم نے بہت منائی ہیں. نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم جنگلی جنونوں اور جاہلوں کی طرف فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر میری بات کسی کو بری لگتی ہے تو پلیز بری لگتی رہے، لیکن ہم جاہلوں کی طرف فائرنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ گولی جب اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے بھی آتی ہے، اور نیچے آ کے بھی جب وہ 40 لوگوں کو زخمی کرتی ہے اور 3 لوگوں کی جان لے لیتی ہے، تو پھر آپ ان کے گھروں کے حالات دیکھیں. اس والے ساتھ حکومت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شرف الدین میمن صاحب. میں بار بار حکومت اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بیسیکلی یہ عوامی آدمی ہیں، لیکن اس وقت مشیر ہیں چیف منسٹر سندھ کے، اور ان سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ ان کے ہمیشہ انہوں نے بہت خواب دیکھے ہوئے ہیں، کتنے خواب پورے ہوئے، کتنے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے ہیں. دوسری طرف ڈاکٹر سعید مناز صاحب ایک بڑا نام ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، بہت انصاف سے بتائیے گا، ٹھیک ہے، پاکستان میں زلزلہ بھی آیا، بدقسمتی سے بہت بڑا زلزلہ آیا تھا. پاکستان میں سیلاب ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بہت دفعہ سیلاب بھی آ گئے، بام بلاسٹ بھی بہت زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب خوب فائرنگ کے واقعات، ہر طرح کے ڈیزاسٹر ہم نے دیکھ لیے. اب ان سے نمٹنے کے لیے ہم کتنا تیار ہیں؟ تھینک یو شہزاد صاحب، آپ نے موقع فراہم کیا. میں کوشش کروں گا بڑی سہل الفاظ میں اس کو بیان کروں. آپ اپنے گھر سے گاڑی میں نکلتے ہیں کہیں بھی جانے کے لیے، ان 4 ٹائروں کے علاوہ میرے خیال میں ہمیشہ آپ اسٹپنی ایک رکھتے ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اینٹیسپیشن. جیسے خاتون نے کہا گڑنگی کے لیے، تو ڈیزاسٹر کی ABCDE بڑی سمپل ہے، ABCDE. میں کہتا ہوں آپ شاید ترجمہ کر دیں. اے سے اینٹیسپیشن، کہ پہلے آپ اس کی توقع رکھتے ہوں اس چیز کی یہ ہو سکتا ہے. بی سے بیک اپ، اس کا آپ بیک اپ تیار رکھتے ہیں. سی سے کمیونیکیشن، کہ آپ رابطے میں رہتے ہیں کہ یہ اگر ہونا ہے تو یہ اس طریقے سے ہوگا. ڈی سے ڈینجرز، آپ اس کے ڈینجرز ریکگنائز کر کے رکھتے ہیں پہلے سے کہ اگر یہ ہوگا، لاہور میں سیلاب آ گیا ہے، 15 دن بعد کراچی میں اگر آئے گا، آپ سندھ میں پہنچے گا بدین میں، تو وہاں کیا ہوگا. اینٹیسپیشن، بیک اپ کیا ہے، آپ کی کمیونیکیشن کیا ہے، ڈینجرز کیا ہیں. اور ای مینس اکوپمنٹ یا اسکیپ ڈینجرز کے حوالے سے. تو ہم ان ABCDE سے اگر آپ سائنس کو رکھیں تو آپ کبھی بھی دور نہیں ہو سکتے. آپ یقین کریں میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، اور ہمارا وارڈ تقریباً آج کل حادثات سے بھرا رہتا ہے. پہلے ایک سمپل ہڈی ٹوٹتی تھی، اب ایک مریض آتا ہے جس کی 3 4 ٹوٹی ہوتی ہیں. فلائی اوورز بن گیا، اسپیڈ تیز ہو گئی بائک کی. ہم جتنا کام کرتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ سب گورنمنٹ پہ برڈن ہے. وارڈز ہمارے فل ہیں، ٹھیک ہے، سب کو امپلانٹ سپلائی کرنا. تو سب سے بہترین چیز جو ہے اس میں پریونشن ہے. جیسے اس دفعہ کچھ تیاریاں کی گئیں، کیا تیاریاں تھیں؟ جو نیو ایئر کے اس پہ دیکھیں، نیو ایئر پہ جب پچھلے دفعہ ہم نے یہاں پروگرام کیا تھا، میں نے ڈان ٹی وی پہ کیا تھا، تو ہمیشہ اس سے پہلے چند واقعات بڑے کامن ہوتے ہیں. جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے، ایک تو شراب نوشی کے بہت واقعات ہوتے ہیں، 40 50 آدمی مر جاتے ہیں. پچھلے سال بھی ہوئے 5 سال. اس دفعہ کچھ ٹھرے سے کچی شراب پینے سے اس دفعہ بھی 10 15 مر چکے ہیں. وہ ایک برڈن آتا ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از 100% پریونٹیبل. پھر یہ 1 ویلر جو ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ آتے ہیں ایک پہیے پہ، ان دنوں میں فیسٹیوز ہوتے ہیں، کرسمس آ رہا ہے، پھر نیو ایئر آ رہی ہے، وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں سب چیزیں. ان کو سمجھانا، ان کو سکھانا یا سختی کرنا. دیکھیں جو اس کے بھی جو عمل ہے نا، ایک تو ایجوکیشن ہے، دوسرا انفورسمنٹ ہے. فرسٹ ایجوکیشن سے اگر سمجھ نہیں رہے تو انفورسمنٹ ضروری ہے. اس دفعہ انفورسمنٹ ہوئی، ان کو روکا گیا تو اتنے وہ نہیں ہوئے. پھر تیسری چیز ہوائی فائرنگ ہے. فائرنگ ٹھیک ہے، ہوئی تھی میچ جیتنے، آپ کے گھر کی طرف؟ کافی ہوئی، ہر طرف ہوئی، اور بہت سنا گیا. آپ نے تو نہیں چلاتے ہوئے دیکھا ہم نے لوگوں کو. نہیں ایسا وہ نہیں ہے. اور بڑا عجیب اتفاق ہے، میں چائنا کی دفعہ کورس کراتے گیا تو یقین کریں وہ ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں، صرف ایک چیز میں بہت پیچھے ہیں، تقریباً 40 سال پیچھے ہیں. کیا؟ ابھی تک وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چاقو مارتے ہیں. وہ ڈاکٹر کہنے لگا ہم نے گن شاٹ کا کیس سالوں سے نہیں دیکھا. گن شاٹ کا کیس ہوتا کیسے، ہمیں سمجھاؤ کہ بلٹ جاتی ہے تو کیسے نکلتی ہے، وہ کیا ڈیمیج کرتی ہے لیور کو اور کیا کرتی ہے. ابھی تک ان کے یہاں لڑائیاں صرف چاقو اور چھری سے ہوتی ہیں. جو ہمارے یہاں پہلے محلے کے گنڈے لڑا کرتے تھے نا،
کتنا پیچھے ہیں ہم سے؟ ہاں بہت پیچھے تھے. بتائیے کسی چیز میں تو پیچھے ہیں. ڈاکٹروں کو گن شاٹ مینیج کرنا نہیں آتا, ہمارے یہاں بھیج دیں, ٹھیک ہے, ان کو بم بلاسٹ نہیں آتا, تو وہ شکر گزار ہیں. تو یقین کریں ہمارے وارڈ میں اس وقت ابھی آپ آئیں, آرتھوپیڈک کا ایک وارڈ ہے, 40 بستر ہیں اس پہ. سر یہ بتائیے میرا 3 تو مجرم. دیکھیں ایک اور بات ہو گئی ہے, اب ہمارے پاس اس وقت 3 قیدی ہیں, ان کی نگرانی پہ کوئی 8 پولیس والے ہیں, اور ایک پیٹرن چینج ہو گیا ہے کہ ہر کوئی وہ ایڈمٹ کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب گاڑی چھین کے بھاگ رہا تھا نا, لگ گئی. پہلے وہ شرمندہ ہوا کرتے تھے, اب وہ شرمندگی ختم ہو گئی ہے. دوسرا یہ دیکھا گیا کہ کوئی ماں باپ جو ان کے دھیان کرنے والے تھے ان کو تھپڑ چھپڑ مارتے تھے اسپتال میں آ کے, اب ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بہن بھائی والدین نعرے میرے بیٹے کو لگی, ان کو پتہ ہے 100% کہ یہ کسی کی گاڑی چھین رہا تھا اور اس کو گولی لگی ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ میرا کام ہے, جیسا آپ کا کام ڈاکٹری ہے, میرا بھی یہ پروفیشن ہے. ایسے تک بات کرتے ہیں. ارے واہ, بلیو می, مطلب ان کے کوئی وہ شرم حیا نہیں رہی, کوئی وہ افسوس نہیں کر رہے کہ اس بات پہ. تو موٹر سائیکل چلاتا ہے تو وہی افسوس نہیں رہا, ڈاکٹر صاحب وہ لگ گئی نا, اب آپ کیوں میرے کو تلقین کر رہے ہیں, بس آپ علاج کریں, اپنا کام کریں, بھاشن نہیں, لیکچر نہیں دیں. مطلب 2-3 چیزیں ہمارے لیول پہ اس وقت بہت ضروری ہیں کہ ہمیں جو ایک ہم نے اسٹارٹ کیا جو ٹریفک کے حوالے سے, روڈ سیفٹی کے حوالے سے, جس کو ٹراما رجسٹری کہتے ہیں, بلیک اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کرنا, اور کافی حد تک اس میں امپرومنٹ آئی. اسی طرح جو سنیچنگ کی اور اس کی بات آئی ہے, میں کہتا ہوں کہ بلیک اسپاٹس آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. کچھ شہر میں ایسی جگہیں ہیں جہاں ابھی پولیس چاہے سادہ وردی میں چھوڑے, کئی اے ٹی ایمس ایسی اسپیسیفک جگہوں پہ ہیں کہ جہاں ریپیٹڈ وارداتیں ہوتی ہیں. کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ پکڑے جا سکتے ہیں. اگر موٹر سائیکلسٹ آتا ہے تو بلیک اسپاٹس آئیڈینٹیفائی ہوں. جب تک سر میرا سوال کا تھوڑا سا براڈ تھا, آپ اس کے ٹیپر کر ادھر دیا سے آپ نے, ادھر چلے گئے. ادھر آؤں گا میں. ہاں, اس وقت حیصل قوم حکومت کی طرف سے یا عوام کی طرف سے ہم کسی بڑے حادثے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں ہیں ہماری پوری؟ نہیں میرے خیال میں نہیں ہے, ہم رابطے میں نہیں ہیں. جی سر, میں ایک چیز اگزامپل دوں. اب سے 2 سال پہلے دسمبر کے مہینے میں کرسمس تھی, لوگ عید منانے جا رہے تھے, رات 2 بجے کے وقت ایک ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا مہراب پور کے پاس. ہم نے سوچا کہ یار ہم وہاں ٹریاج نہیں ہو پاتا, دیکھ نہیں پاتے کیسے, ہم اسپتالوں میں ڈیل کرتے ہیں, آن سائٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو میں نے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن سے بات کی کہ میں جانا چاہتا ہوں ٹیم کو لے کے, فوراً کوشش کرا کے بھی ہم جا کے, رات 2 بجے واقعہ ہوا تھا, ہم 4 بجے شام میں پہنچے. جب وہاں جا کے دیکھا, ایک آرگنائزیشن اپنے ہیلی کاپٹرز پہ, جہاز پہ میت کے لیے چادریں اور پیسہ لے کے پہنچ گئے تھے, وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ. ان کے ساتھ نہ نیورو سرجن تھا, نہ ڈاکٹرز, کوئی اسپیشلسٹ تھے, نہ ٹریاج کی ٹیم تھی, نہ ڈیزاسٹر کی ٹیم تھی. اب اس شہر میں ایک چھوٹا سا اسپتال تھا 6 بیڈڈ, اینڈ سڈنلی اٹ واز کنورٹیڈ انٹو 80 بیڈڈ. لوگ آئے, کس طرح انہوں نے اپنے گھروں سے چرپائیاں لائے, رضائیاں لائے, رات کے 2 بجے کے وقت. بٹ سب پیشنٹس کو ڈیڈ باڈی کو ادھر دیا, سب کچھ مٹ پٹا کے, کوئی نواب شاہ بھیج دیا, کسی کو سکھر بھیج دیا. بٹ دا تھنگ از دیر واز نو آرگنائزیشن. اف آئی وانٹیڈ ٹو گو ایٹ سائٹ اینڈ ورک, میں کس سے کنسلٹ کروں؟ جن کے پاس جہاز تھا, ہیلی کاپٹر تھا, وہ اپنے جہاز لے کے خود پہنچ گئے. ان کے ساتھ ان کی پوری فیملی تھی, ٹھیک ہے, اور ہم شام کو دیکھتے رہے, دیگیں پک رہی ہیں, مریضوں نے بہت خدمت کی, ان کو بیڈ شیٹیں, لاشوں کو چادریں دیں, ان کو سب کو پیسے فراہم کیے, سب کو ایمبولینسز فراہم کی, ان کے گھروں تک پہنچایا. لیکن جو اسپیکٹ وہ ٹریاج کا تھا, مریض کو چھانٹی کرنا, فورن شفٹنگ کرنا, ٹیکنیکل وہ نظر نہیں آیا. وہ نہیں. اچھا, اس پروگرام کے بہت سے اچھے ویورز ہیں, اور ایسے ویورز ہیں جو کہ خود ماشاء اللہ بہت بڑے نام ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں گلوبل پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ, امریکہ سے کوالیفائڈ ہیں, ڈاکٹر علی عمران صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی جناب, نیا سال مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی نیا سال. ڈاکٹر صاحب وغیرہ کو بڑی اچھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب ابھی, اور میرا دل چاہا کہ بھئی میں کہوں, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھیں چائنا میں وہ 50 سال پیچھے ہیں, اور چاقو کے وونڈ اور ان کی ٹریننگ کے لیے بم ڈیزاسٹر اور بلٹ وونڈ دیکھنا پڑتا ہے. اگر میں یہاں ایک بات کہوں, ویسے کیونکہ ہم ہمیشہ فزیکل ڈیزاسٹر ایمرجنسیز کی بات کرتے ہیں, جیسے بھی آپ نے ایسے انٹروڈیوس کیا, سر بھی باہر جاتے رہتے ہیں. سر جس قوم میں مورل ڈیزاسٹر ہو گیا ہو, جہاں کرپشن, لا اینڈ آرڈر نہ ہو, نہ کوئی ٹریفک لا ہو, نہ کوئی لا ہو, نہ واٹر ڈسٹریبیوشن کریکٹ ہو, پانی سے لوگ مر جاتے ہوں, اور ایک طرف ہم جو ہیں کسی سیویئر ڈیزیز میں ایک انسان کو بچا رہے ہوں, بس میں یہی کہوں گا کہ اس کو اگر ریکور کر لیں اور 1947 کا ہی پاکستان لے آئیں, تو آئی تھنک یہ ڈیزاسٹر لفظ ہم بولیں گے ہی نہیں. ہم پیچھے چلے جائیں. بالکل, یعنی لیٹس گو بیک 40-50 ایئرس بیک, ناٹ ٹو چائنا بٹ ان دا ٹائم of 1951. جی, گلوبل پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں. تو یہ بے شمار بیماریاں جو ہیں آج ہماری جو ڈیزاسٹر, واٹر مینجمنٹ ڈیزاسٹر دیکھ لیجیے, کتنے لوگ سمپل واٹر سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں. مثال کے طور پہ پوری قوم ٹراما میں ہے, مینٹل ٹراما میں, کوئی کسی کی سیکیورٹی نہیں, نہ جاب کی, نہ لائف کی. ابھی دیکھیں 2 ڈاکٹر صاحب
ہمارے ایک کوئٹہ میں اور ایک یہاں مر گئے. تو ڈیزاسٹر کس کس لیول کا, تو مطلب وہی والی بات ہے کہ کاش مورل اپ گریڈیشن ہو جائے, اسپرچول. تو میرا خیال ہے ڈیزاسٹر لیسن ہو جائیں گے, ختم تو نہیں ہوں گے. دیٹ آل آئی وانٹ ٹو سے. اور لاسٹ ایئر کے پانی کا سیلاب دیکھ لیں, پھر تو مچھر کا, اور اللہ نہ کرے 2012 میں تینوں ایک ساتھ آ جائیں, زمین, پانی اور مچھر. تو ہمیں وی ہیو ٹو ناؤ گیٹ ریڈی. کتنے ڈیزاسٹر سے ہم لرن کریں گے. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے, اینڈ آئی ہوپ ڈاکٹر صاحب ول انڈرسٹینڈ ارتھ کویک, واٹر اینڈ آلسو دا ماسکیٹو ڈیزاسٹر وچ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت یہ ایکچولی کمیونٹی میڈیسن ہماری میڈیسن میں آتا ہے. میں یہاں پر تھوڑا سا خلاف کروں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مورل ڈیزاسٹر میں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ہمارے جو مورلی جو ہماری جو قوم ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو ہم لوگ کوئی اتنے ڈی مورلائزڈ کائنڈ آف سوسائٹی ہیں. دیکھیں یہ اگر یہ نہ ہو, یہ آپٹمزم نہ ہو, تو یہ صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, اور بہت سارے لوگ, میں اپنی بات تو کروں گا نہیں, جو میں پرسنلی آئی ایم آلسو آپٹمسٹک پرسن. تو مورلی جو ہمارا جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تھا, آپ دیکھیں پوری قوم ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے جذبہ نہیں ہے, وہ اسپرٹ نہیں ہے, اور مورلی کوئی ہم لوگ کرپٹ ہو. نو, باقی جو سسٹمز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے, جس میں کرپشن ہے, جس میں لیکیجز ہیں, جس میں ہماری, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ موجود ہیں, صرف اور صرف اگر آپ میرٹ کے اوپر اچھے لوگوں کو اگر آپ سلیکٹ کر کے ان جگہوں پہ لگانا شروع کریں تو آپ کو رزلٹ سامنے آتا ہے. چلیں ایک کام کرتے ہیں, یہاں پر تو آئی پرسنلی اب ایک کام کرتے ہیں, ایک ایک کر کے ڈیزاسٹر پہ آ جاتے ہیں. چلیں بالکل. اصل میں اور اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں نا, مطلب جو چیزیں جو اب جیسے ابھی ہوا تھا, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کراچی جیسے شہر کو اگر آپ نے ہینڈل کرنا ہے, جہاں پر اگر سپوز کوئی یہ جو 2010 میں جو ہوا تھا, واقعہ ہوا تھا, جو محرم الحرام کے جو 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو جو ہوا تھا, جو بلاسٹ ہوا تھا, جس میں پروسیشن میں ہوا تھا, اور وہ لائٹ ہاؤس کے علاقے میں جو ہوا تھا, تو وہاں پر وہاں کا جو پرابلم جو آیا تھا اس میں یہی تھا جو انہوں نے بات کی, کمیونیکیشن کا تھا, کوارڈینیشن کا ایشو تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو فائر بریگیڈز ہیں, جو آپ کے ایمبولینس سروسز ہیں, اور جو آپ کی پولیس ہے, جو اب ان میں آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی. تو کراچی جیسے شہر کو اگر آپ نے ہینڈل کرنا ہے تو ایک کانسیپٹ, کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو لے کر چلیں. اب آپ سے پوچھا تھا نا سوال تو لانے دیں مارکیٹ میں سرکار. سوال یہ ہے کہ چلیں, آپ نے کہا, دیکھیں یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ مانے یا نہ. ہاں, میرا تو اپنا پرسنل, دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مطلب اس سے آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, بالکل آپ ڈس ایگری, لیکن اس وقت دیکھیں اغوا لوگ ہو رہے ہیں, اغوا کے بعد بازیاب بھی ہو رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں بازیاب بھی ہو رہے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہمارے کتنے پولیس آفیسرز جو ہیں کتنے شہید ہوئے ہیں. سر مجھے سوال تو ہمارے جو کتنے فوجی جو ہیں بیچارے شہید ہوئے ہیں. دیکھیں نا, کچھ لوگ بہت آپٹمسٹک بھی ہوں گے آپ کی طرح, اللہ کرے سب آپٹمسٹک ہوں, لیکن کچھ لوگ, اب ظاہر بات ہے لوگوں کو CNG نہیں ملے گی, لوگوں کے پرابلمز ہیں نا. اب یہ ہے کہ یہ بتائیے, ہم آتے ہیں ان کہ آپ اس وقت جیسے بات کر رہے ہیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول, اس وقت ہماری حکومت یا اس وقت منحصل قوم, اللہ نہ کرے کوئی میجر, کوئی ہمارے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہی حادثہ ہو جائے جو کہ پہلے کبھی ہوئے ہیں, مین میڈ ڈیزاسٹر ہو جائے یا نیشنل ڈیزاسٹر ہو جائے, کیا ہماری پولیس اور دوسری سروسز میں آپس میں اب کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ میں تو مانتا ہوں, میں تو یہ نہیں ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس لیول پر چیزیں نہیں کریں گے. دیکھیں اب آپ جو پولیسنگ کی بات کرتے ہیں, پولیسنگ آپ کی جو ہے, دیکھیں یہ پولیس کا قصور نہیں ہے, یہ ایک پولیس کے انڈیویجول کا قصور نہیں ہے. پولیس آپ کی پروٹیسائز ہوتی رہی ہے, پولیس کے اندر انٹرفیرنسز, آؤٹ انٹرفیرنسز ہوتی رہی ہیں, پولیس میں میرٹ کے اوپر بھرتیاں نہیں ہوتی رہی ہیں. پولیس جو اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو وہ انسینٹیوز یا وہ ریوارڈز نہیں ملے جو وہ جو اس کو ملنے چاہیے. تو جو موٹیویشن لیول جب ایک فورس میں نہیں ہوگی تو اس میں ظاہر ہے پھر وہ آپ کو رزلٹ سامنے نہیں آئے گا. کراچی 2 کروڑ کی آبادی ہے, 33-34 ہزار کی نفری چل رہی ہے, آپ اس میں انویسٹیگیشن کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں ٹریفک کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں آپ کے آپریشن لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے. تو بیسیکلی آپ کے جو ہے وہ 17,000 کے قریب جو ہے وہ فورس جو ہے وہ گراؤنڈ پر ہے جس نے کراچی کو ہینڈل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اس کو آپ نہیں دیں گے. ابھی بھی وہی حال ہے کہ جی اس کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہوتا ہے, کہ وہ جو پیٹرول اس میں موبائل میں ڈلواتا ہے وہ اس کو کہیں نہ وہ خود اپنے ریسورسز سے دھکا لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو ریسورسز انہوں نے خود کریٹ کرنے ہوتے ہیں. تو وہ جو بیچارہ جس کی 15,000 کے قریب تنخواہ ہے یا 17,000 ہے یا 12,000 ہے, وہ بیچارہ کہاں سے پیٹرول لے کر آئے گا, وہ کہاں سے ڈالے گا. تو اس میں جو ہے دیکھیں, اس میں جو بیسک جو بنیادی جو خرابی ہے وہ کرپشن کی ہے,
اور بیسک جو خرابی ہے وہ ہے کہ آپ نے صحیح لوگوں کو صحیح جگہوں پر اگر آپ لگانا شروع کریں گے رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہی آپ کو انہی ریسورسز سے, میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, انہی ریسورسز سے جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں, سی این جی کا پرابلم ہے, انرجی کرائسس ہے, آپ کا میں بتاؤں ٹیکسیشن کا ہے, اس میں بھی تو آئے نا کہ ہمارے کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. آپ کنوکشن کے اوپر آ جائیں, کنوکشن نہیں ڈاکٹر صاحب سن لیں, یہ پورے دیکھیں ہر چیز کو آپ نے ہولسٹکلی دیکھنا ہوگا. کنوکشن 5% ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا, جب کنوکشن آپ کا 5% ہوگا تو کیسے چیزیں امپروو ہوں گی؟ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں پولیس کا قصور نہیں ہے, اس میں پھر جوڈیشری کا رول آ جاتا ہے. یہ بتائیے, چلیں دیکھیں ہم اکٹھا اتنے سارے مسائل سامنے لے لیں گے نا, ہم کسی کو سالو نہیں کر سکیں گے. تو وہی ہے نا. اب یہ بتائیے, کیونکہ آپ تو اس وقت انٹیریئر منسٹری میں ایز اے کنسلٹنٹ ہیں, اب میں آپ کو بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں, وٹنس کے لیے, وٹنس کا ابھی یہ کنوکشن کا جو میں نے بات کی, اس کا سولوشن کیسے ہوگا کہ یہ وٹنس کے طور پہ لوگ سامنے آئیں گے. پروسیکیوشن آپ کا اسٹرانگ اس وقت ہوگا جب آپ کے ایویڈنسز ہوں گے, جب آپ کے وٹنس سامنے آئیں گے. دنیا بھر میں لوگ وٹنس آتے ہیں, ہمارا کنوکشن ریٹ 5% ہے. اس کے لیے ہم نے پلان کیا, ہوم ڈپارٹمنٹ نے, ہمارا وٹنس پروٹیکشن یونٹ جو ہے وہ بن چکا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے لوگ جو آنا چاہیں گے, جو خاص طور پہ بڑے بڑے کیسز میں, دہشت گردی میں, اغوا برائے تاوان میں, اس کو گورنمنٹ جو ہے پروٹیکٹ کرے گی, اس کی فیملی کو پروٹیکٹ کرے گی, نئی آئیڈینٹی دے گی, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے گی کہیں نہ کہیں لے جا کر, اور ڈیپینڈنگ آن دی سیریسنس آف دی کیس. میں ایک چھوٹی بات کچھ چیزیں تو آپ سر میں تو مدر آ رہا ہوں. چلے مجھے میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, اتنی بڑی باتوں میں نہیں جانا. نہیں جناب, آپ ماشاءاللہ آپ بھی, میرے خیال میں وہ جذبہ آپ میں بھی ہے. سر دیکھیں مجھے بتائیے, کل میں سڑک پہ جا رہا ہوں, اللہ نہ کرے کسی کا حادثہ ہو جائے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس مریض کو جو سڑک پہ تڑپ رہا ہوتا ہے نا, سب اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہاسپٹل لے جاتے ہوئے ابھی بھی بہت سے لوگ ڈرتے ہیں, کیونکہ وہاں جا کے ان کو پتہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم تو ہیلپ کرنے آئے تھے, نیکی کر دریا میں ڈال, وہاں کے پولیس والے نے اور ایم ایل او نے اسی کا نام لپیٹ کے اسی کو کہہ دیا کہ آپ ہی نے اس کو مارا ہے. کیا ابھی بھی وہی طریقہ کار ہے یا اب کچھ اس میں چینجز آ گئے؟ دیکھیں طریقہ کار یہ ہے کہ اب میرا ہر ہاسپٹل کو جو ہے اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی کے کیسز آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے. جو ایمرجنسیز جس ہاسپٹل میں اویلیبل ہے اس ہاسپٹل میں اس کو لے جایا جائے اور اس کا وہاں اس کا علاج جو ہیلپ کر کے لے کے گیا ہے, ہاں, اس کا کوئی اس میں پوچھ گچھ اس کی نہیں ہے. ظاہر ہے جس نے انفارم کیا ہے وہ اپنا وہاں پر نام اور پتہ جو بھی ہے وہ اپنا دیتا ہے. اور یہی بات ہے, دیکھیں آپ ہم جو بات کر رہے ہیں تھانے کلچر کی جو پرانا چلتا آ رہا ہے, اس کو تبدیل کیسے ہوگا؟ پولیس آرڈر 2002 آیا تھا جس میں پبلک سیفٹی کمیشنز بننی تھیں, اس میں پولیس کمپلین اتھارٹیز بنی تھیں. وہ یہی رول تھا, سوسائٹی کا رول تھا, کمیونٹی کے لوگوں کو اس میں ڈالا گیا تھا, وہ ہوا نہیں. بٹ لیٹ می کم ٹو واٹ پرسنلی جو ہم نے کوشش کی ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ نے اپنا ایک کمپلین سینٹر بنا دیا ہے, ہوم منسٹر کمپلین سیل, جس میں آپ اس طرح کی شکایات پولیس کے خلاف, اور اگر آپ وٹنس کے طور پر سامنے کوئی چیز انفارم کرنا چاہتے ہیں یا آپ اطلاع دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم پرسنلی ہم اس کو دیکھ پولیس کے اگینسٹ کمپلین. جی بالکل وٹنس اللہ معاف کرے. نہیں اللہ معاف نہیں کرے. نہیں جناب, ہم نے پولیس کے خلاف, بینگ ان دی گورنمنٹ ناؤ, وی ہیو ٹیکن ایکشن اگینسٹ 2000 کمپلینٹس اگینسٹ دی پولیس. چلیں, یہ بہت اچھی بات انہوں نے بتائی ہے, اس پہ مزید باتیں کریں گے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے یہاں سڑکوں پہ حادثات میں, ہم ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے بھائی مائک والے, ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہیلمٹ میں کیا ہو جاتا ہے؟ اور جو ہیلمٹ نہیں پہنتے ان کے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آرتھوپیڈک سرجن کا انجام کیا ہوتا ہے. مزید باتیں کریں گے, جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.